اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آرگنائزیشنز میں دو طرح کے لوگ میں نارملی دیکھ رہا ہوں ہمیشہ سے، اور پھر میں نے ان سے سیکھا بھی اور پھر اپنے آپ کو چینج بھی کیا، اور زندگی میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو زندگی اور کام بہرحال بہت قریب ہی ہیں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں۔ اسی لیے ورک لائف بیلنس کا بھی کانسیپٹ اب آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ورک اور لائف کو سیملیسلی ایک دوسرے کے ساتھ بس شامل ہوتے رہنا چاہیے۔ دو طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو پروسیس اورینٹڈ، اور ایک وہ لوگ ہیں جو رزلٹ اورینٹڈ ہیں یا آؤٹ کم اورینٹڈ ہیں۔ اب ان کی دو ایکسٹریمز اگر دیکھیں تو یہ بھی ہیں، یہ بھی لوگ اویلیبل ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جی مجھے اس سے دلچسپی نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، مجھے تو رزلٹ سے دلچسپی ہے، میں یہ رزلٹ لے کے آؤں گا، چاہے مجھے اس کے لیے سیاہ سفید جو بھی کرنا پڑے گا، I'll do that۔ یہ اس کی ایکسٹریم ہے، آؤٹ کم اورینٹڈ یا رزلٹ اورینٹڈ ہونے کی۔ جو پروسیس اورینٹڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے اس سے دلچسپی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے اس سے دلچسپی ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا، اور یہ پروسیس ڈیو پروسیس ول بی ڈن، اور ہماری سرکاری زبان میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیو پروسیس ول بی ڈن، سو ڈیو پروسیس ول بی ڈن ڈس ریگارڈنگ دی ریزلٹس کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا کب آئیں گے، یا کتنے زمانے میں آئیں گے۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ لیکن اگر ہم عام لوگوں کو دیکھیں تو وی آر سم ویئر ان بٹوین، کہیں پہ ہمارے شیڈ جو ہے نا وہ کہیں بیچ میں گرے شیڈ ہے، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، زیادہ تر لوگ گرے ہیں۔ اور لیکن سم ہاؤ پروسیس کی اورینٹیشن لوگوں میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹ کم اورینٹیشن۔ یہ سم ہاؤ ایک میری آبزرویشن ہے کہ زیادہ تر لوگ پروسیس اورینٹڈ ہیں کہ میں یوں کروں گا۔ یہ آفیسز میں کامن ہے، زندگی میں بھی کامن ہے، پھر میں یوں کروں گا، پھر میں فلاں کروں گا، اور رزلٹس کے ساتھ اس کے کوئی میچ کرنا ضروری نہیں ہے، اور رزلٹ کب آئے گا، کیا آئے گا، وہ جی بس جو اللہ کرے گا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، وہ دیکھیں جی وہ اللہ کا کام ہے۔ یہ ہمارے اسٹینڈرڈ فکریں ہیں نا۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ ہر کام اللہ کا کام، اس میں تو قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ ہی نے تو کہا ہے نا کہ وہ صحیح کو دیکھتا ہے اور صحیح دیکھی جائے گی، اور کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جاتی جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتے۔ تو صحیح اور کوشش تو ضروری ہے۔ تو کوشش ہمارا وہ پروسیس ہے جو ہم کر رہے ہیں، which is due and which is fine, which is absolutely required۔ بٹ اگر ہم صرف پروسیس میں گم ہو جائیں اور رزلٹ کی فکر چھوڑ دیں تو یہ بالکل ایسی نا، آپ ایک سمپلسٹ اگزامپل لے لیجئے کہ ایک بچہ ہے جو بڑا پڑھتا ہے، بڑا اس نے کتابیں پڑھ لی ہیں، اس نے رٹے لگا لیے ہیں، اس نے سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن اسے پیپر دینا نہیں آتا۔ آج کل جو اکیڈمیز میں جو میٹرک ایف ایس سی کے بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے بنیادی طور پہ، وہ پیپر دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، ان کو نالج نہیں دیا جاتا، ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے، رٹا لگوایا جاتا ہے ان سے، اور گھوٹ کے ان کو پلایا جاتا ہے بار بار، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیپر دینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ پیپر آپ یوں دیں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں کبھی اسکول میں تھا تو میری عادت تھی میں بڑی جلدی لکھ لیتا تھا، اور پیپر بھی اتنے لمبے چوڑے آنیسٹلی نہیں ہوتے تھے، تو میں تو بعض اوقات کچھ پیپرز میں ہاف ٹائم سے پہلے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی نا ایگزامینیشن ہال سے، تو میں ہاف ٹائم سے پہلے ہی پیپر ختم کر لیتا تھا، اور اس کے بعد پھر انتظار کرتا تھا چونکہ ہاف ٹائم ہو تو میں باہر جاؤں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میٹرک میں ہمارے بڑے مہربان ٹیچر تھے ہمارے، بہت اللہ تعالیٰ ان کو، وہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ وہ ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ میں ہال کے باہر کھڑا ہوں گا، اور اگر تم پورے ٹائم سے پہلے باہر نکلے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ سو کیا مرتا کیا نہ کرتا، میں بیٹھا رہا وہاں پہ، خالی پیپر ایک دفعہ پڑھ لیا، 2 دفعہ پڑھ لیا، 6 دفعہ پڑھ لیا۔ کچھ پیپر واقعی یہ انگلش اردو ٹائپ کے اتنے لمبے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اینی وے، تو وہ یہ چل رہا ہے نا معاملہ، یعنی وہ پروسیس سکھا رہے ہیں وہاں پہ کہ جی آپ نے اس کو پروسیس کو اس طرح سے رن کریں گے تو رزلٹ آئے گا، چونکہ ان کی تو ساری کمائی اس بنیاد پہ ہے نا کہ جی وہ جو انہوں نے بینر لگانا ہے بعد میں کہ جی ہماری فلاں بچی نے اتنے نمبر لے لیے، ہمارے فلاں بچے نے اتنے نمبر لے لیے۔ لڑکیاں ماشاءاللہ بائی فار لڑکوں سے کافی آگے چل رہی ہیں،
اور 97 98 99% 100% کے قصہ چل رہا ہے اب تو یہ وہ چل رہا ہے، یعنی ان کی ٹوٹلی رزلٹ کی اورینٹیشن ہے، اور وہ پروسیس کو اس کے جوڑتے ہیں کسی اینگل سے، کسی خاص طریقے سے۔ یہ ایک سمپل اگزامپل ہے، اور جو بچے وہ نہیں کر رہے، وہ بیچارے پروسیس میں تو ہیں لیکن ان کو رزلٹ کی اورینٹیشن نہیں ہے۔ آئی ہوپ دی پوائنٹ از کلیئر ناؤ۔ لیکن عام زندگی میں یہ بہت ہے، یعنی فرض کیجئے میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں اور میری ایک جاب ہے، اور وہ جاب ڈیسک جاب ہے، تو میں بیٹھوں گا، میں ہر روز صبح جاؤں گا، وقت پہ جاؤں گا، وقت پہ آؤں گا، جو میرے ذمہ کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا، لیکن میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس سے میری کوئی ترقی ہو جائے، جس سے مجھے کوئی اگلی پوزیشن ملنے کا امکان ہو۔ ایسا میں کوئی کام نہیں کر رہا ہوں گا، کیونکہ میری آؤٹ کم کی اورینٹیشن نہیں ہے۔ میری آؤٹ کم کی اورینٹیشن اس حد تک ہے، ڈل ہے، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی میرے ذمہ یہ کام ہے، اور میرے ذمہ یہ ہے کہ میں پنکچول ہوں، وقت پہ آؤں، چھٹی نہ کروں، اور اس کے بعد میں اتنا کام ڈیلیور کر دوں اور مجھے مہینے کے مہینے تنخواہ مل جائے۔ تو کانٹریکٹ پورا ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کمپنی بھی خوش ہے۔ لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ آؤٹ کم اورینٹڈ نہیں ہیں کہ پھر اس سے آگے کیا ہے، کیا ساری عمر یہی کیجیے گا کہ آپ جس پوزیشن پہ ہیں اسی پہ بیٹھے رہیے گا؟ تو پھر اگر آپ کی یہ چوائس ہے کانشیس، دین فبہا، پھر آپ کی چوائس ہے، آپ خوش رہیے۔ لیکن اگر آپ کی یہ چوائس نہیں ہے تو پھر یو ول بی ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ آفٹر سم ٹائم، اور آپ کافی یعنی ڈیمورلائز ہوں گے، فرسٹریٹ ہوں گے، بڑی مشکل میں ہوں گے کہ یار دیکھو جی 10 سال ہو گئے، کوئی ترقی نہیں ہوئی آج تک، چھوٹی چھوٹی انکریمنٹ مل جاتی ہے ہر سال، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی پہ زندگی گزر جائے گی، تو اس پہ تو نہیں گزرے گی۔ تو لہٰذا آؤٹ کم کی اورینٹیشن کو پروسیس سے ملا کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس ساری بات کی باٹم لائن یہ ہے کہ صرف پروسیس کی اورینٹیشن بھی مناسب نہیں ہے، اور صرف آؤٹ کم کی اورینٹیشن بھی مناسب نہیں ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کے چلانے کی ضرورت ہے کہ یس آئی ول ڈو دس پروسیس ود دی کلیئر پرپز دیٹ آئی ول اچیو دس آؤٹ کم، یا آئی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے یہ آؤٹ کم اچیو کرنا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے میں اس پروسیس کو فالو کروں گا۔ تو پھر آپ جڑے رہیں گے، آپ کی دونوں چیزیں قائم رہیں گی پھر، اور پھر آپ کے رزلٹس ہمیشہ بہتر ہوں گے، ایکسٹراڈنری بھی ہوں گے۔ سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے کہ ہر معاملے میں پروسیس کی اورینٹیشن اکیلی ٹھیک نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اور صرف آؤٹ کم کی اورینٹیشن بھی کافی نہیں ہے۔ دونوں کو جوڑ کے چلیے، آؤٹ کم بھی طے کیجیے، اور بلکہ آؤٹ کم طے کیجیے تو پروسیس اس کے ساتھ جوڑیے، اور پروسیس اگر آپ طے کرتے ہیں تو آؤٹ کم اس کے ساتھ جوڑیے، اور دونوں کو ہمیشہ اکٹھے لے کے چلیے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔